السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام المرسلین مخاتم النبیین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد شامل حضرات، اس روئے زمین پر سب سے اہم جگہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ کی مسجد ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ احب البلاد الی اللہ المساجد، تمام شہروں سے بہترین پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کو وہ مسجد ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور اس دھرتی پر اس کائنات کے وجود کے بعد سب سے پہلے اس زمین کی جو اصلاح کی گئی اور اس پر جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی وہ اللہ کا گھر تھا، اور جس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ کو بہترین اور پسندیدہ ٹکڑا یہ مسجد کا ہے، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ اس زمین کی تخلیق کے بعد اللہ نے سب سے پہلا گھر اور اس زمین کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور اس زمین پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بننے والی جو سب سے پہلی جگہ تھی وہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کا تذکرہ کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ پہلا اللہ کا گھر تھا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور باعث برکت والا گھر، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں جانا اور اس کی عزت اور اس کی شان کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسجد کی فضیلت اور اس مسجد کی برکت کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زیارت کرائی، سفر کرایا، تاکہ ہم اس کے گرد و نواح میں جتنی اللہ نے برکت رکھی تھی ہم وہ دکھانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے مسجد برکت کی جگہ، شان کی جگہ،
عظمت والی جگہ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، اور مسجد جہاں بن جاتی ہے کسی بستی میں، کسی علاقے میں، اور وہ جگہ مسجد والی آسمان سے اللہ کی برکت کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ فرمایا کہ صبح کے وقت جب اللہ کی مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان سے قرآن کی تاثیر فرشتوں کو کھینچ کر مسجد میں لے آتی ہے۔ اس لیے مسجد برکت کا ذریعہ، اور یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اس وقت اللہ کی برکت کو انہوں نے ضرور پر ضرور حاصل کیا ہے، کیونکہ صبح کے وقت اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب بھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں فرشتے بھی بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر جو ہے سن رہے ہیں، ہمارا وہ نام لکھ رہے ہیں۔ فرشتے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ جب قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تاثیر ان فرشتوں کو اپنے جو ہے نا ساتھ لے کے آ جاتی ہے، وہاں کھڑا کر دیتی ہے۔ اور جب فرشتے آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ وہ اللہ کی طرف سے سلامتی لے کے آتے ہیں، برکتیں لے کے آتے ہیں۔ اس لیے مسجد برکت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نے سب سے خطبے جو پہلی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے، اللہ حکم کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم جو سب سے زیادہ وزنی اور طاقت والا ہوتا ہے، اور جس میں انسان کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ مساجد کو تعمیر کرو اور مساجد کو آباد کرو۔ مساجد کو تعمیر بھی کرنا ہے، آباد بھی کرنا ہے۔ اور اہم بات فرمایا کہ مساجد کو وہ آباد کریں گے، وہ تعمیر کریں گے جو اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آئیں گے پکا سچا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت ہوگی، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید ہوگی، وہ ان مساجد کو آباد کریں گے اور مساجد کی طرف آئیں گے۔ اور جو مشرک ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین بانفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، کیونکہ ان کے نفس خود گواہ ہے کفر کے اوپر، اللہ کے ساتھ خود کفر کر رہے ہیں۔ تو مساجد بنانے والے، مساجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی نشانی ہے ان کا اللہ کی ذات پہ کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ ایمان والے لوگ مسجد کو آباد کریں گے، مسجد کو تعمیر کریں گے۔
من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کی محبت، اور مسجد اللہ کی ہے، اس مسجد کے اندر انہوں نے ساری زندگی آوازہ بھی کس کا بلند کرنا ہے؟ اللہ کا بلند کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ ابھی اذان ہوئی ہے، اس اذان کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا اختتام بھی اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اور اس کا اختتام لا الہ الا اللہ۔ آغاز بھی اللہ کے نام سے اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام میں اتنی پاور ہے، اللہ کی توحید میں اتنی پاور ہے، اور اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ جب یہ نام لیا جاتا ہے تو پھر انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت و قدر بیٹھتی ہے، اور وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ آج مساجد ہے لیکن ان مسجدوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ مساجد ہے، اللہ کا ذکر بلند نہیں ہوتا۔ مساجد ہے، پتہ نہیں کس کس کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مساجد اللہ کی ہے، اس مسجد کے اندر نام کس کا بلند ہوگا؟ اللہ کا بلند ہوگا۔ کوئی نبی کا نام بلند کرتا ہے، کوئی علی کا نام بلند کر رہا ہے، کوئی حسین کا نام بلند کر رہا ہے، کوئی کسی گدی کا نام بلند کرتا ہے، کوئی کسی پیر کا نام بلند کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مسجد میری ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد میں میرے علاوہ کسی کا نام بلند نہیں کرنا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، اللہ کی ذات پہ پکا سچا ایمان لے کے آنا۔ آج ہماری مسجدوں سے اللہ کا نام بلند نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہم نے کس کے نام شروع کر دیے ہیں۔ جن کے میں نے نام لیے وہ نام سب ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن یہ نام تربیت کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں، سنت کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن عبادت کے طور پہ نام کس کا لیا جائے گا؟ کس کا لیا جائے گا؟ ایک اللہ کا نام جو وہ حکم کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بادشاہ تو اسی کی چلتی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اس کی عبادت کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے بھائیو، مسجدوں میں نام جو ہم نے بلند کرنا ہے وہ کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نام میں اتنی پاور، یہ آپ کو میں حدیث سنانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ یہ حدیث سننا اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کو حدیث پاک یاد رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کا آوازہ لگتا رہے گا، لا تقوم الساعۃ، کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نام میں اتنی پاور ہے، اس نام نے اس قیامت کو روکا ہوا ہے، اور جب اس دنیا پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے بھائیو، اللہ کی قدر کریں، اللہ کو ایک مانے، اور اللہ کی عبادات کے اندر کسی کو شریک ہم نے نہیں کرنا۔
نظر نیاز منت منوٹی ہے، مسجد اللہ کی ہے، ہم نیاز حسین کی دے رہے ہیں۔ مسجد اللہ کی ہے، اونٹیں ہم حسین کے نام پہ چڑھا رہے ہیں۔ مسجد اللہ کی ہے، رکوع سجود کسی غیر اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل ظلم و زیادتی ہے۔ مسجد میری ہے، اس مسجد میں ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مشرک مسجدوں کو تعمیر نہیں کرتے بلکہ مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جن کا اللہ کی ذات پہ پکا ایمان ہوتا ہے، پکا سچا ایمان۔ تو اس لیے بھائیو پہلے اللہ کے پر ایمان لے کے آئے، اللہ کے ساتھ پکا عقیدہ رکھیں، اور اس کے بعد اللہ کی مسجد سے بھی محبت کریں اور اس مسجد کو آباد کریں۔ اور قیامت تک جب تک ان مسجدوں سے اللہ اللہ کی آواز لگتی رہے گی، اور اس وقت تک نہ یہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے، نہ آسمان کا نظام تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام جو ہے یہ روکے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ اور آگے چلیں، اس کی ایک اور فضیلت آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے تشریف لے گئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ جاتے ہیں، مدینے سے پہلے ایک بستی تھی، اس کا نام تھا بستی قباء۔ اس بستی قباء کے اندر لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اسلام تشریف لے آئے، لوگوں نے دعوتیں دینا شروع کر دی، کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے، کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے۔ 14 سے تقریباً مختلف روایات میں 14 سے 18-19 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں رہے، لیکن آپ نے بستی میں جا کر ایسے دعوتوں میں کام جو ہے نا وقت صرف نہیں کیا، ایسے کبھی ادھر جا رہے ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس بستی کے اندر جو پہلی بنیاد رکھی وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد قباء۔ کیا نام رکھا؟ مسجد قباء۔ اور پہلی وہ مسجد بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی پیاری مسجد جس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ فرمایا یہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس مسجد سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ظاہری پاکی کو بھی صاف رکھتے ہیں اور اپنے اندر کو بھی صاف رکھتے ہیں، یہ محبت کرنے والے اس مسجد سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنا دی، بنانے کے بعد آپ نے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، میں آج کے بعد جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا من صلی رکعتین، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے بس مسجد میں۔ آج ہم نے مسجدوں کو ایسے عام سمجھا ہوا ہے، مشبل کی طرح مساجد خالی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہمارے اندر اللہ کی وہ محبت نہیں رہی، ایمان نہیں رہا، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول اس بستی قباء میں جاتے ہیں، سب سے پہلی مسجد آپ نے بنائی، اس کا نام ہی مسجد قباء رکھا گیا، اور فرمایا کہ جو وہاں 2 رکعتیں پڑھے گا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بھی پتہ نہیں آپ نے علماء سے سنی ہو، بہرحال عمرے کرنے کا کتنا ثواب ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ جمعے کے بعد پوچھ لینا مجھ سے، میں انعام بھی لوں گا پھر بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاتا، ہر بات نہیں بتائی جاتی۔
عمرے کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں جی، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں بتائیں گے۔ وہاں سے آپ چلے مسجد یثرب چلے گئے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں آج صبح ہی مطالعہ کر رہا تھا حدیث پاک کا، آپ جب مسجد مدینہ یثرب میں جاتے ہیں اس کا نام چینج کر دیا۔ اللہ کی قسم، پہلے جاتے ہوئے رسول اللہ نے اللہ کا گھر بنایا، بعد میں اپنے بیویوں کے گھر بنائے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، رسول اللہ بنا رہے تھے، اینٹیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسجد نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی۔ آپ نے کہا میری اس مسجد میں جو بیت اللہ کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ کتنے کا؟ نہیں، ایک نماز پڑھو گے مسجد نبی کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا، 1000 نماز کا۔ ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبی کی شان اللہ کے رسول نے بیان کر دی، فرمایا کہ بیت اللہ، بیت الحرام کو چھوڑ کر میری مسجد میں نماز پڑھو، 1000 کا نماز کا ثواب ہے۔ اور اس روئے زمین پہ جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے بیت اللہ، جو اس میں نماز پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک اور آپ کو حدیث سناؤں، مسجد نبی کی مسجد کی شان سنیں۔ وہ خاتون رسول اللہ کے زمانے میں سیاہ رنگ کی خاتون نماز مسجد کو صاف کرتی تھی، اور رات کو فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ کو جگانا اچھا نہیں سمجھا، رات کو دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں گئی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ کأنہم اسقروا، انہوں نے اس کام کو عام سے کام سمجھا، معمولی کام سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہ چاہا۔ 3-4 دن کے بعد اللہ کے رسول نے خود پوچھ لیا تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، اور وہاں جا کر رسول اللہ پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ عام عورت تھی، یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے گھر کو صاف کرنے والی تھی، اس کا تو بہت بڑا مقام ہے، یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مقام رکھنے والی تھی۔ اور دوسری حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں فشہدوا بالایمان، تم بالکل سوچنا بھی نہیں ہے، زبان سے یہ گواہی دے دینی ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے ایمان کو بھر دیا ہے، یہ منافق نہیں ہے، یہ پکا مومن ہے۔ مسجد سے محبت کرنے والا، اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے کی عظمت دیکھیں، وہ منافق نہیں ہو سکتا جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، اللہ کی اس مسجد سے ہے۔ فرمایا یہ پکا ایمان والا آدمی ہے، یہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری حدیث سنیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت کے اندر اس کا گھر بنائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ عام مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے اللہ کے گھر کی۔ تو اس لیے بھائیو، ان گھروں سے پیار رکھنا اور ان گھروں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا نقطہ میں نے بیان کیا ہے مسجد کی فضیلت کے بارے میں، بڑی بات ہو سکتی ہے، بہرحال مختصر باتیں کرتے ہیں۔ آگے ایک اور بات سنیں، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من راح الی المسجد، اس حدیث کو غور سے سنا، فرمایا کہ من راح الی المسجد فهو ضامن، جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے
نماز نہیں پڑھنا وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، اس نے پڑھنی ہے۔ فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ ضامن، اس کا ضامن اللہ بن جاتا ہے، اس کا ضامن اللہ بن جاتا ہے۔ آج دنیا میں جب انسان کو مشکل ہونا جی کہتا ہے کہ اس وقت کوئی میرا کوئی ضامن بن جائے تو میری جان بخشی ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی کا ضامن بن جائے وہ بندہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے اس کا ضامن کون ہے؟ اللہ ضامن ہے۔ فرمایا کہ یہ توفاہم، اگر وہ اس دوران فوت ہو جائے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اگر وہ صحیح سلامت واپس آتا ہے حدیث میں آتا ہے عزیمت لے کے اجر لے کے اللہ سے واپس آتا ہے، عظمت بھی لے کے آتا ہے اور اجر بھی سب سے زیادہ لے کے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو مسجدوں کی طرف چل کے جانا یہ بہت ہی فضیلت والی بات ہے، بڑی شان والی بات ہے۔ وہ انسان اللہ کے ضامن، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من البیت الى صلاۃ المکتوبہ فی المسجد، جو گھر سے نکلا فرضی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک حاجی کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنا؟ ایک حج کا ثواب، ایک حج کا اللہ ثواب دیتا ہے اس کو۔ اور 5 بندہ نمازیں پڑھے روزانہ تو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ کتنے؟ اور ہفتے میں ضرب 2 5 کو کتنے بنتے ہیں؟ 35 حج۔ کتنے؟ 35 حج کا ثواب۔ اور اگر ایک ماہ کا حساب لگائیں تو 150 حج کا ثواب ملتا ہے۔ احرام بھی نہیں باندھا، صرف اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں، اللہ کی نماز پڑھوں، اللہ کی عبادت کروں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ایک دفعہ جانے سے میں اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اس سے حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اتنی بڑی فضیلت، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی سنن داؤد کے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تام من یوم القیامہ، جو رات کو اندھیروں میں اٹھ کے اللہ کے گھر مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو نور والی زندگی عطا فرما دے گا، اللہ اندھیروں سے اس کو نکال دے گا، بنور تام من یوم القیامہ۔ اس لیے بھائیو مسجدوں میں آنا، مسجدوں کا مقام سمجھ کے ان کے اندر عبادات کرنا یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، مسجد اللہ کا ذکر کا ذریعہ ہے۔ جب انسان مسجدوں میں آتا ہے سب سے پہلی دعا یہی کرتا ہے الحمدللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا انسان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب مسجدوں میں آؤ گے تمہارے اندر اخوت پیدا ہوگی، پیار و محبت پیدا ہوگا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر کوئی غلاظت ہے، نفاق ہے، بغض ہے، اللہ ساتھ کھڑے ہونے سے مسجد کی برکت سے اللہ ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح بچوں کو مسجد میں لے کے آنا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج لوگ مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی نواسی ہیں، ابو العاص کی بیٹی ہیں، زینب رسول اللہ کی بیٹی تھی، ان کی یہ بیٹی ہے۔ نانا جی نماز پڑھنے گئے، رونے لگ گئی، آپ نے اٹھا لیا۔ حدیث میں آتا ہے جب سجدے میں جاتے بٹھا دیتے تھے، جب قیام کرتے بیٹی کو اٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، بچوں کو لے کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ آج میں لمبی نماز پڑھوں، لمبا قیام کروں۔ جب بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں جو ہے میری وجہ سے فتنے میں نہ ڈالی جائے، امتحان میں نہ ڈالی جائے۔
یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کو صحابہ مسجد میں لے کے آتے تھے. آج ہم بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں گے تو بچے نمازی بنیں گے نہیں بنیں گے؟ آپ بیان نکالتے ہیں کہ شور نہ کرو، شور مچاتے ہیں، مچانے دو، تم اللہ سے ملاقات کرو، اللہ کی عبادت کرو. اس لیے بھائیو بچوں کو مسجد سے منع نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلکہ لے آنے کا حکم دیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل، اور مسجد کی صفائی یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ ایسا کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے آپ نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے. اس لیے مسجد کو صاف کرنا یہ بھی مسلمان کی، مومن کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ طبرانی کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے اور مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے، یہ صاف رہنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک تنکا اٹھانے سے اللہ جنت کے اندر ایک خاتون کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے. اور تسی دسو نکاح کروانے نے یا توانے نے؟ اس واسطے مسجد کو آباد رکھو. میں دعا کرتا رہتا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ مسجد بن گئی ہے، اہل علاقہ کو، اہل محلہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور سب کو ترغیب بھی دیتے ہیں اس مسجد کو آباد کریں اور اس دل جمی کے ساتھ آئیں. الحمدللہ خطبہ ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، صبح کا یہاں درس بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ وقتاً فوقتاً مسجد کو ٹائم دیں اور جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. انشاءاللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے ذریعے ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھیں. آپ جب گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے، جب اللہ کی مسجد سے آواز آتی آپ ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے تھے گویا ہمیں جانتے بھی نہیں ہے کہ آپ ہم کون ہیں. اب اللہ کی آوازیں آ گئے ہیں، اللہ کی ندا آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کے اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنا دے. اللہ ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.